محترم جناب ناصر خان صاحب، مظفر اللہ خان صاحب، اظہر عنایتی صاحب، عبدالرؤف صاحب، اسرار احمد صاحب، شکیل غوث صاحب، رضوان احمد صدیقی صاحب، مولانا یامین قاسمی صاحب، جمعیت علماء کے ضلع صدر مولانا حسن جاوید قاسمی صاحب، سید شعیب میاں صاحب، اتراکھنڈ سے تشریف لائے پروفیسر نفیس احمد صاحب، وسیم الحسن صاحب، محمود صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب، معاذ شاہد صاحب، اور اس مدرسے کے روح رواں مولانا شاہد علی خان صاحب، فیضی ہدایتی اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے آج اس لائق سمجھا کہ مجھے آپ سبھی لوگوں کے ذریعے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ اس محفل میں ہمارے بڑے بھی موجود ہیں اور چھوٹے بھی موجود ہیں۔ بڑوں سے مخاطب تو نہیں ہوں گا، لیکن بچوں سے ضرور مخاطب ہوں گا۔ بڑے تو ہماری دعاؤں کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، سرپرستی کے لیے موجود ہیں، شکیل غوث صاحب نے، اور ناظم پروگرام جناب نعمان غازی صاحب کا نام لینا بھول گیا تھا یا کچھ وجہ تھی یا نہیں لیا تھا، لیکن ان کا بھی شکریہ ادا کر دوں کہ یہ بھی ہمارے لیے دعا کو ہیں۔ عزیز طلباء کرام، ایک شعر آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہ ایک مدرسہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے اور ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے ذریعے ہمیں بولنے کا، لکھنے کا، ملنے کا اور بہت کچھ سیکھنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے ہم سب کچھ بنتے ہیں۔ انہی زمین پر بیٹھنے والے بچے اور انہی دریاؤں پر بیٹھنے والے بچے اور یہیں کے معمولی غذا کھانے والے بچے اپنے زمانے کے محمد علی جوہر پیدا ہوتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے شہر کی معزز شخصیت حضرت مولانا عبدالوہاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، تمام طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کمزور نہ سمجھیے، یہاں بیٹھنے کو حقیر مت جانیے۔ آج ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، کل تک میں بھی اسی جگہ پر بیٹھتا تھا، کل میں نے بھی یہیں کی خاک چھانی تھی۔ آج اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں کچھ لائق سمجھا اور ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور جن اداروں سے، جن مدارس سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، یہ مدارس ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ابھی نعمان غازی صاحب نے بتایا تھا کہ ان مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھا دی جاتی ہیں کہ یہاں پہ ملے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں ہے کیا؟ لیکن یہ یاد رکھیں، جن کو لوگ حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، جن کو کمزور سمجھتے ہیں سماج کے اندر، وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالوہاب خان صاحب انہی مدرسے سے پیدا ہوئے اور انہوں نے جہاد کا بھی حکم دیا تھا، اور انہوں نے 3 مرتبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اپنی زندگی گزاری تھی۔ ایک طویل عرصے تک وہ جیل کے اندر بھی رہے تھے، لیکن انہوں نے بہادری کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوا کے دکھایا
کہ اس زمین کو، اس چٹائی کو، اس مدرسے کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب تک ہم جو ہے ہمارے مدارس کے طلبا، ہمارے مدارس سے جڑے اساتذہ اور علماء اکرام صرف مسجد تک محدود تھے، صرف امامت تک، صرف خطابت تک محدود تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان پر نکالنا چاہیے۔ انہی جگہوں سے نکلتی ہیں یہ صلاحیتیں۔ یہی وجہ تھی کہ جس مدرسے سے مولانا عبدالوہاب صاحب نے تعلیم حاصل کری، اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم اپنے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے رامپور کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے رامپور کے اندر جہاں تک میرے علم ہے کہ 2 لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ بہت بڑا علمی کام ہے۔ ان میں ایک حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب جنہوں نے تقریب القرآن لکھا ہے، اور ایک ہمارے پروگرام کے ناظم اس وقت محمد عادی صاحب موجود ہیں، ان کے والد بھی ہیں۔ یہ الگ ہے مزاج کے حساب سے، ان کے والد الگ ہیں۔ بات لوگوں کہیں جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے دروس القرآن 7 جلدوں میں لکھا ہے، اور وہ بھی اسی مدرسے کے پروردہ تھے۔ انہوں نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ تو آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو صلاحیت مند سمجھیں، اور آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اچھے اساتذہ کرام موجود ہیں۔ ہمارے شہر کے بہت اچھے لوگ ہیں جو آپ کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں۔ شکیل غوث صاحب، مظفر اللہ خان صاحب، اظہر عنایتی صاحب، مولانا اسلم جاوید قاسمی اور عبدالرؤوف صاحب کی جیسے لوگ آپ کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور آپ کی پیٹھ کو بھی تھپتھپاتے ہیں۔ موقع موقع پر آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار بھی رہتے ہیں۔ ناصر خان صاحب علی بھی بہت کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کا بھی جذبہ یہی رہتا ہے کہ میں مدارس کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں، تو ان کی بھی قربانیاں رہتی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں۔ اب میں آخر میں جس مقصد کے لیے یہاں پہ بلایا تھا، اس کے لیے سب سے پہلے جناب شاہد علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آنے لیے ایک رونق بزم اور ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ حالانکہ میں لائق تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ مجھے سمجھا اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے اس اسٹیج کے ذریعے سے میری ہمت افزائی کی اور اپنی دعاؤں سے نوازا اور میرے لیے آئندہ کے لیے بھی دعاؤں کا عہد لیا ہے، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کامیاب پروگرام کے لیے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری ہمت کی افزائی فرمائے اور میرے ساتھی بہتری کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اساتذہ کرام اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو اس وقت کچھ معمر بھی ہیں اور کچھ بیمار بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے یہاں تک تشریف لائے، میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اگر دعوت دی جائے گی تو آپ ہماری دعوت پر لبیک بولیں گے۔ آپ سبھی کا بے حد شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔